أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ، انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تم کو، العالمین، جہان والوں پر، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، کفایت نہیں کرے گا، نفس، کوئی نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی جان سے، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا، اس جان سے، اس نفس سے، شفاعتن، کوئی بھی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، بدلہ، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب نجیناکم، ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، آل سے مراد فرعون کا خاندان، ان کی فوجیں، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تم کو، سوء العذاب، بدترین عذاب، یذبحون، وہ عذاب کیا تھا، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم،
تمہاری عورتوں سے مراد بچیاں ہیں، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری بچیوں کو، وفی ذالکم اور اس واقعے میں سانحہ میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، عظیم بہت بڑی، وَإِذْ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم البحر تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تم کو نجات دے دی، بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، آل فرعون فرعون کی فوجوں کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے، یہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وَإِذْ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب وَعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا العجل بچھڑے کو، گائے کا بچھڑا، من بعدہ ان کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن چلے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے، ثم پھر عفونا ہم نے درگزر کیا، معاف کیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تشکرون تم شکر گزار بن جاؤ۔ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا احساس دلایا ہے۔ اپنا ماضی یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے، انعامات کیے، ان چیزوں سے نوازا جو کسی اور قوم کو نہیں دی گئی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے جہان والے یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آباد تھیں ان سب کے اوپر میں نے تمہیں فضیلت دی تھی۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتوں سے، احسانات سے فائدہ اٹھایا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑی محبت کا اور اپنی طرف سے بڑی عنایت اور رحمت کا معاملہ فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم رہی، اپنے آپ کو بہت زیادہ لاڈلے سمجھنے لگ گئے، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ ان کی بدقسمتی تھی کہ نعمتیں، معجزات، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں سب کچھ پانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی حکم عدولی کرتے رہے۔ تو ان کی فضیلت اس کا ایک وقت مقرر تھا، پورا ہو گیا۔ دین اسلام کی بعثت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کے ظہور کے بعد ان کی فضیلت ختم ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے آخر الزمان پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی رسالت پر ایمان کو اب حقیقی فضیلت قرار دیا، اور قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بہترین امت، اس سے پہلے ان کی فضیلت تھی، فرمایا اب یہ امت خیر بہتر ہے۔ ان کے لیے لفظ فضل بولا ہے، اور امت محمدیہ کے لیے خیر کا لفظ، خیر اخیر کا معنی ہے بہت زیادہ پسندیدہ، بہترین، اعلیٰ ترین۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی یہ خیر کا لفظ ہی استعمال فرمایا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم منکم من ینفع الناس، او کما قال علیہ السلام۔ خیر کا لفظ یہ زیادہ جامع ہے اور زیادہ بہتر ہے،
فرمایا اب یہ امت خیر بہترین امت ہے۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل کو اب یہ دعوت دی گئی، اگر تم نے اپنی اس فضیلت کو برقرار رکھنا ہے اور اس سے بھی بہتر بننا ہے تو آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہاری وہ فضیلت بھی قائم رہے گی، بچی رہے گی، اور مزید تم بہتر ہو جاؤ گے۔ اور بنی اسرائیل کو یہ بھی بڑا ناز تھا، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی محبوب ہیں، اور انہوں نے اپنے لاڈلے پن کی وجہ سے یہاں تک کہہ دیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی جس طرح بیٹے باپ کو بڑے ہی محبوب ہوتے ہیں، ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت چاہتا ہے۔ اور اس کے اوپر اتراتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے جہنم میں نہیں جانا، ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، محبوب ہیں، بالفرض ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن ہم نے رہنا ہے، اس کے بعد ہم ہمیشہ ہمیشہ جنتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، قیامت والے دن فیصلے میرٹ کے اوپر ہونے ہیں، صحیح عقیدہ دیکھا جائے گا، عقیدے کی بنیاد پر اور اعمال کی بنیاد پر۔ فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسری جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، اور وہ جو تمہارے تصورات ہیں دنیا کے اندر، جن چیزوں کی بنیاد پر انسان کسی مشکل معاملے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس کے اوپر کوئی مقدمہ ہو جائے، مشکل کیس ہو جائے، تو دنیا کی عدالتوں میں بچنے کی 4 صورتیں ہیں، وہ چاروں صورتیں اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرما دی۔ سب سے پہلی چیز فرمایا اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی کسی قسم کی ان کو کوئی مدد کی جائے گی۔ اور دنیا میں یہی ہوتا ہے نا، یا تو آدمی کسی بڑے کی سفارش کروا لیتا ہے، وہ سفارش بڑی بڑی عدالتوں کو، ججوں کو ان کا رخ موڑ دیتی ہے، فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز، یا کوئی انسان کسی بڑے عہدے پر ہے، طاقتور ہے، وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر عدالت کا قلم اپنے حق میں وہ کر لیتا ہے، فیصلہ اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، یا پھر کوئی رشوت دے لی جاتی ہے، کوئی رشوت خرید لیا جاتا ہے، عدالت کو کوئی خرید لے، ججوں کو خرید لے۔ 3 چیزیں۔ اور چوتھی چیز ولا هم ينصرون، منت سماجت، منت ترلا کر کے کوئی آدمی اپنے آپ کو معاف کروا لے دوسرے فریق سے یا براہ راست عدالت سے۔ فرمایا قیامت والے دن یہ کوئی کام نہیں چلے گا، وہاں صرف عقیدہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے اندر کیا فرمایا، آپ نے تمام قریشیوں کو اور قریش خاندان کی ایک ایک شاخ کو نام لے کر، اور پھر اپنے خاندان بنو ہاشم کا نام لے کر، پھر خاندان کے بعض افراد کے نام لے کر، حتیٰ کہ اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی حقیقی لخت جگر سیدہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگو انقذوا انفسکم من النار لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے عقیدے اور اعمال کی بدولت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں۔ تو بنی اسرائیل کو اپنے اس لاڈلے پن، ان نعمتوں کے اوپر احسانات کی وجہ سے کہ ہمارے اندر بے شمار پیغمبر بھی ہوئے ہیں، ہم بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی۔ بچنا اپنے اعمال اور اپنے عقیدے کے ساتھ ہے۔ سفارش یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برحق ہے، لیکن اس سفارش کی کچھ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط پہ رکھی ہیں۔ 2 ہی بڑی چیزیں ہیں، عقیدہ مشرکانہ نہ ہو، اعمال کے اندر بدعات نہ ہو، تو وہ
عقیدہ صحیح ہے، گنہگار ہے، اس کی سفارش اس کے حق میں سفارش ہو جائے گی۔ لیکن حدیث کے اندر واضح آتا ہے جو اہل بدعت ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا، باوجود اس کے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، شکل و صورت چمک رہی ہوگی، پتہ ہوگا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، جب قریب آئیں گے فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما حدث بعد، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا نئے نئے کام داخل کر دیے تھے، یہ بدعتی لوگ، آپ کیا کہیں گے پھر؟ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر، اس آدمی کو مجھ سے دور کر دو، دور کر دو ان لوگوں کو، ان کے چہرے میری نظروں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی۔ تو مشرک آدمی اور بدعتی آدمی کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش آپ نے کرنی نہیں۔ ہاں گنہگار ہوں گے، عقیدے صحیح ہوں گے، انسان فطرتی طور پر ہے ہی گنہگار، کمی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن عقیدے صحیح ہوں گے، لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنوں میں وہ عقیدہ رکھنے والا ہوگا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ وہ معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کو اپنے ان چیزوں کے اوپر ناز تھا، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء ہمارے اندر بہت ہوئے ہیں، اور یہی چیز آج امت محمدیہ کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اپنا لی ہے، اور جی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ نے سفارش کرنی، ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے، ہم نے تو معافی پا ہی لینی ہے۔ نہیں حضرات، معافی کے لیے عقیدہ توحید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں مشروط ہیں، پھر اس آدمی کے حق میں سفارش ہوگی۔ آگے پھر بنی اسرائیل کا مزید تذکرہ ہو رہا ہے، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل، ان کے اوپر جو اللہ نے احسانات کیے ہیں اس کی تھوڑی سی اب تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون اور اس کی فوجوں سے نجات دی، وہ تمہیں سخت سزاؤں سے، سخت تکلیفوں سے دوچار کرتے تھے، چونکہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ اس قوم کی غلامی کی، غلام تھے، ان کے نوکر تھے، ان کے ہاری تھے، ان کے کھیتوں کو آباد کرنے والے اور ان کے گلے محلے کی صفائیاں کرنے والے، یہ اس قوم سے وہ بدترین کام لیتے تھے، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو طبری کی ایک روایت ہے کہ فرعون اس کے درباریوں میں سے جو کچھ علم رکھتے تھے، جنہوں نے سابقہ واقعات کو جانا یا بنی اسرائیل سے کوئی سنتے رہتے تھے، بنی اسرائیل ان کو کہتے تھے ہمارے اندر بادشاہ بھی ہوں گے، ہمارے اندر ایسے نجات دہندہ پیدا ہوں گے جو ہمیں اس غلامی سے نجات دے دیں۔ تو جب یہ باتیں فرعون تک پہنچی، اس نے پھر مشورہ کیا، آخر کار طے پایا کہ ان کے بوڑھے جو لوگ ہیں یہ تو بادشاہ بن نہیں سکتے، یہ تو ان کے نجات دہندہ ہو نہیں سکتے، یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، اب جو نئے پیدا ہونے والے ان کے بچے ہیں ان کو قتل کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ فرعون نے جب بھی بنی اسرائیل کو بڑی سخت سزا دینی ہوتی ان کے بیٹوں کو ذبح کرواتا، تو چنانچہ انہوں نے مقرر کر دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے وہ سال بنی اسرائیل کے قتل کرنے کا تھا بچوں کا، ان کے فوجی سپاہی چھریاں لے کر، ہتھیار لے کر گلی محلے میں پھرتے، جہاں بھی پتہ چلتا بچہ پیدا اس کو ذبح کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیتے، تمہارے بچوں کو، بیٹوں کو ذبح کرتے۔ اور یہ کیا تھا؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی سزا تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی والدین کے لیے کہ وہ بے بس کھڑے ہوں، ان کے سامنے ان کے نومولود بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ انسان خود تکلیف برداشت کر سکتا ہے، لیکن والدین، ماں باپ کے سامنے بچے کو ذبح کرنا یہ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو پھر فرعون کو مشورہ دیا گیا، اس طرح تو بنی اسرائیل کی نسل ختم ہو جائے گی، ہماری غلامی کون کریں گے، ہمارے کام کاج کون کریں گے۔ پھر فیصلہ ہوا چلو 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے، 1 سال ذبح کر دیا جائے۔ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جو بچوں کو چھوڑ دینے کا سال تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال سخت پابندیاں تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بھی عجیب فیصلے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو
بچایا، محفوظ رکھا، بلکہ اس کو شاہی محل میں پہنچایا، اور فرعون کے گھر میں اس کے خرچے کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی شاہی پرورش ہوئی۔ اللہ کے فیصلے غالب ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سخت ترین آزمائش تھی، پر میں وہ وقت یاد کرو ہم نے اس مشکل ترین حالات میں تمہاری مدد کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات دیے، موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو پر انعامات کی، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ جب بنی اسرائیل نے ہجرت کی، نکلے، تو فرعون اور ان کی فوجوں نے، آل نے، سب نے پیچھا کیا، اور جب یہ بحر کلزم اس کے کنارے پہ پہنچے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہنے لگے موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے۔ آگے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوجیں، پکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر کا کتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے۔ فرمایا کلا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے راہ کھول دے گا۔ یہ پیغمبر کا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ثور کے اندر تھے، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافر غار کے منہ پہ آ گئے، سیدنا ابوبکر اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، ڈرتے تھے کہیں ان کو پتہ چل گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ برا سلوک کریں گے، آپ کی جان کے ڈر پہ۔ تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہمارے سر پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن کے الفاظ، ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے اعلیٰ ترین ایمان، اللہ کے پیغمبروں کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ کھولے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی کہ اے موسیٰ فاضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، پانی پہ ماری، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنا دیے، اور ایک لمبا سمندر کوئی دریا کی طرح نہیں ہے، بحر کلزم اس کی کتنی چڑھائی ہوگی، کتنے کلومیٹر، وہ ان راستوں میں داخل ہو گئے، سارا سمندر خشک ہو گیا، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع، ہر چیز۔ آگ جلاتی ہے، لیکن یہی آگ جب ابراہیم علیہ السلام اس میں کودتی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق گلزار بن جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پانی جامد ہو گیا، پتھر بن گیا، اور پورا لشکر موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب یہ واپس گئے، کل میں نے بتایا تھا جب آئے تھے یعقوب علیہ السلام تو 70 کے قریب پورا کنبہ قبیلہ تھا، اور جب یہ 300-400 سال بعد واپس گئے مصر چھوڑ کر اپنے آبائی علاقے کی طرف سفر کیا، تو ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی بنی اسرائیل کی۔ تو یہ 70,000 لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سمندر کو پار کرتے ہوئے نکل گئے۔ تو فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون اور اس کی ساری آل فوج کو پھر غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دوسرے کنارے پہ کھڑے ہو کر ان کا یہ بدترین انجام دیکھ رہے تھے، ان کا یہ حشر تم نے دیکھا ہے۔ یعنی وہ وقت یاد کرو، یہ ہمارا کتنا بڑا تمہارے اوپر احسان ہے کہ تمہیں اپنی موت نظر آ رہی تھی، آگے سمندر پیچھے فرعون، ہم نے اس فرعون کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اور پھر مزید فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ لیا، وہ تورات لینے، اللہ کے احکامات لینے طور پہاڑ پہ آئے، تو 40 دن انہوں نے وہاں قیام کرنا تھا۔ اب بنی اسرائیل کی بدبختی دیکھیں، ایک اللہ کا نبی عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات وصول کرنے گیا ہے، دوسرا نبی ان کے اندر موجود ہے پیغمبر کی موجودگی میں، اور ایک نبی قریب ہی ہے، چند دنوں بعد واپس آ جانا ہے۔ اس کے باوجود یہ قوم اپنے پاؤں پہ پھر گئی۔ قوم کے بہت سے لوگ، سامری وہ جادوگر تھا، بہت بڑا شعبدے باز تھا، اس نے سونے کا ایک چھوٹا سا بچڑا بنایا اور اس گائے کے بچڑے کی شکل میں ان کے سامنے رکھ دیا، کہنے لگا ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا اصل میں معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود۔ نعوذ باللہ، اس طرح اس نے اپنی قوم کو بہکایا، اس نے ایسے انداز میں بنایا کہ اس کے منہ کے اندر سے ہوا داخل ہوتی
اور پیچھے سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہوتی، جیسے بچے یہ کسی چیز کے اندر پھونک مارتے ہیں نا، یہ کھلونے ہوتے ہیں، آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس نے اس طرح اس کو رکھا، ہوا کے رخ کی جانب منہ کر دیتا تو دوسری جانب آواز نکلتی، تو کہتے یہ تو آواز دینے والا رب ہے، یہ ہمارا معبود ہے۔ تو فنسی، قوم بھول گئی اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ ایک لوگ تھے روکنے والے، ایک لوگ تھے خاموش، اور ایک تھے ان کی عبادت کرنے والے۔ اب انہوں نے اتنا بھی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد صبر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں نجات دے دی ہے، جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اس اللہ کی عبادت چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ انسان کی ایک کمزوری ہے، جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان بڑا ظاہر پرست ہے، اور یہی بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اندر چیز آ گئی۔ کتنے ہمارے مسلمان ظاہر پرست ہیں، کوئی پیر بزرگ ہے اس کو معبود بنا لیا، اس کے سامنے جھک جاتے، یہ نظر آتا ہے۔ کوئی قبر ہے، کوئی ملمہ سازی، کوئی اس طرح کی دل کو چھو لینے والی بلڈنگ، عمارت، کوئی درخت، کوئی چیز دیکھتے ہیں تو انسان عقیدہ اتنا کمزور بنا لیتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو نظر نہیں آتا وہاں ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور ظاہری چیز کے اوپر ایمان لا کر اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ بڑی کمزوری تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، ایک قوم کو دیکھا انہوں نے بت بنائے ہوئے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے وہ قوم دیکھی، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام کیا بات ہے، رب سامنے ان کا اور اس کی وہ عبادت کر رہے ہیں، ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ فجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح انہوں نے سامنے معبود بنا کے عبادت کریں، ہمیں بھی کوئی اس طرح کا معبود دے کہ ہمیں نظر آئے اور اس کی عبادت کریں۔ یہ بنی اسرائیل کا حال تھا، اتنے کمزور ایمان والے، اور اس طرح اللہ کے نبی کا گویا کہ مذاق اڑانے والے۔ توحید کو انہوں نے جانا ہی نہیں۔ یہ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، وہاں فیصلے عقیدے کی بنیاد پر ہونے۔ تو فرمایا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے۔ ظلم کیا تھا؟ شرک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین اپنے صحابی کو کہ تو نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے زندہ جلا دیا جائے، یہ چیز تو نے قبول کر لینی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ اتنا بدترین گناہ ہے۔ کیوں؟ شرک کے ہوتے ہوئے معافی ملنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں۔ اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا اور مشرکانہ حالت میں موت آ گئی، اس کے لیے کوئی معافی نہیں، پیغمبر کی سفارش بھی نہیں ہوگی اس کے حق میں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں معاف کیا۔ معاف کس طرح کیا؟ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے سبق اور نصیحت عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔